میں فیضان بات کر رہا ہوں، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی فیضان. جی میرا یہ سوال ہے کہ میرے بچے کی 1.5 سال کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اب یہ ہر نابالغ بچہ اپنے والدین کو جنت میں لے کر جاتا ہے، تو اب ہمیں جب وہ روضہ محشر ملے گا تو ہمیں کس عمر میں ملے گا؟ اس کی 1.5 سال کی عمر میں ہی ملے گا؟ آپ بس مجھے مفتی صاحب سے جواب بتا دیں گے اس کا۔ جی جی بہت شکریہ کال کرنے کا. علامہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. سوال کچھ واضح نہیں ہوا، تھوڑا سا اس کی وضاحت. سوال صحیح سے سمجھ نہیں آیا عمر. کیا تھوڑا سا پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ سوال ان کا یہ تھا. اچھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ سوال یہ تھا ان کا کہ ان کا 1.5 سال کا بچہ جس کا انتقال ہو گیا رحلت ہے، ہو جاتی ہے. ہاں جی، تو ان کی death وہ ہو گئی. یہ کہا گیا ہے کہ وہ جنت میں لے کے جائے گا، تو اس پہ ذرا آپ یہ کس تھا. عمر میں ہوئی ایجوکیشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ ولو بالسحت، یہ سنت، نکاح کو سنت قرار دیا اور اس کے نتیجے میں جو نسل انسان کو ملتی ہے خداوند عالم کی طرف سے، تو اگر وہ ساقط بھی ہو جاتی ہے تو انی اوبائی بکم، میں اس پہ مباح کروں گا. فخر و مباحت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر افتخار کروں گا، خوش ہوں گا، یعنی کثیر الاولاد جس کو کہتے ہیں. اس کے حوالے سے اب زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خداوند عالم نے 2 اولاد نرینہ عطا فرمائی، ایک حضرت ابراہیم کی صورت میں اور ایک حضرت قاسم کی صورت میں، اور وہ دونوں کیا ہے حالت طفلی میں لے لی، یعنی بالکل نومولود ابھی ہے. اور یہ سب رحمت کے باب کھولتا ہے. خدا امتحانات لیتا ہے. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، مثال کے طور پہ کہ حضرت انبیاء سے، ائمہ سے، رسول اکرم سے امتحانات لیے جاتے ہیں، تو امتحان کے بدلے میں کوئی نہ کوئی صلہ ہوتا ہے. اور صلے کے طور پر یہ بچہ جو اگر اب کیا ہے نومولود ہے یا سخت کی منزل پہ، ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا، ساقط ہو جاتا ہے، یا دنیا میں آنے کے بعد 6 مہینے ہے یا سال ہے 1.5 یا سال کی 2 عمر جو سال انہوں ہے، نے بتائی. 1.5 سال ہے جیسا کہ انہوں نے کہا، تو قید عمر کی نہیں ہے. نابالغ بچہ یہ کیا ہے اپنے ماں باپ کے لیے جنت کی ضمانت ہے. یعنی گویا کہ چونکہ رسول اس پر افتخار کریں گے اور اس افتخار کے نتیجے میں خداوند عالم کی طرف سے ایک اجر آئے گا. اور وہ اجر کس کو جائے گا؟ وہ بچہ تو جنتی ہے ہی ہے. کیوں کہ جب تک نابالغ ہیں آپ، شریعت نے آپ کے اوپر کوئی کیا ہے ذمہ داری نہیں رکھی ہے. جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار آپ کے والدین ہیں. تو اچھا کریں گے تو ان کو اجر ملے گا، برا کریں گے تو وہ ذمہ دار ٹھہریں گے. یہ بنیادی قانون ہے اس کا. اور ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی ایک چیز کی طرف کہ قانون اسلام، تو قانون اسلام کے حوالے سے بس اتنا میں کہوں گا کہ دیکھیے اسلام میں ایک چیز ہے قوانین. قوانین معاشرے کی بقا کی ضمانت ہوتے ہیں، اور ایک چیز ہے اسلام کی ارتقاء، یعنی گویا کیا ہے وہ مستحسنات، جسے ہم 5 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں کہ کیا چیزیں. کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کر رہا ہے نا تو وہ 5 حالتوں سے خالی نہیں ہے. مثلا پہلی حالت یہ ہے کہ یا تو فرض یعنی واجب ادا کر رہے ہیں، یا آپ کسی حرام میں مبتلا ہیں، یا آپ کوئی مستحب عمل کر رہے ہیں، یا آپ کوئی مکروہ کر رہے ہیں، یا پھر کوئی مباح کام ہے. واجب اگر ترک کریں گے تو خدا کی طرف سے عقاب آئے گا، عذاب آئے گا. اور اگر واجب ادا کریں گے تو آپ کو کیا ہے نجات ملے گی. مستحبات جس کی طرف نوافل کے بارے میں فرض کے ساتھ وہ جو بات ہو رہی تھی کہ وہ کیا فائدہ کیا دیتی ہے، اس کا فائدہ بھی ہے. مستحبات کا کیا ہے اجر بہت زیادہ ہے. فرض کا ثواب 1، مستحبات کا ثواب 70 گنا، جس کی طرف آپ ایک اشارہ بھی کر رہے تھے ابھی کہ رمضان کے روزے ہیں، یہ عام روزے ہیں، نفلی روزے ہیں. اسی طریقے سے مکروہات کیا ہے، اس پہ عقاب تو نہیں ہوتا ہے لیکن معاشرہ تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے. اور مباح وہ ہے کہ جو آپ کریں نہ کریں برابر ہے. مثلا پانی رکھا، آپ کا دل چاہ رہا ہے پی لیجئے، نہیں پیے کوئی حق نہیں. یہ مباح کام ہے. مستحبات ضمانت ہیں. جو قومیں اپنے مستحبات کا خیال کرتے ہیں، نفل کا خیال کرتے ہیں، سنت کا خیال کرتے ہیں، ان سے کبھی واجب ترک نہیں ہوتا. اور جو مکروہات میں زیادہ پڑ جاتے ہیں
وہ قوم حرام سے مبتلا ہونے سے نہیں بچ پاتی. یہ قانون ایک بتایا گیا, اس لیے کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ تمہاری کبھی فرض نہیں چھوٹے گی. اگر تم مستحب نمازوں کی طرف توجہ رکھو گے, نفل کی طرف توجہ تمہاری ہوگی, تو فرض تو بدرجہ اولا محفوظ رہ جائے گی. آپ رمضان سے پہلے روزے رکھ رہے ہوں گے تو رمضان کے روزے کیسے ترک کر دیں گے؟ یہ بات ہے. اسی طریقے سے وہ بچے کے حوالے سے بھی بس یہی ہے کہ وہ بچہ بالکل ضمانت دے گا بالغ ہونے تک, 1.5 سال ہو کہ 6 مہینے ہو کہ اس سے پہلے, ولادت سے پہلے, ان کے بعد. اور اچھے اور صالح اولاد تو بالغ ہونے کے بعد بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے. اور صدقہ جاریہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ قیامت تک, جب تک آپ زندہ ہیں, آپ اپنے والدین کو کیا ہے, ان کے مراتب کو بلند کرا اپنے اچھے کے. یعنی بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا علامہ صاحب. میں نور رحمانی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا اسی حوالے سے. تو بچہ جب ملے گا تو وہ 1.5 سال کے ہی عمر میں جو ہے وہ ملے گا. نحمدہ و صلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام و اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا, تاجدار مدینہ, تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں, مختار قول یا جمہور الگ الگ بات. جمہور کہتے ہیں تو الگ مثال ہے, مختار ہے تو الگ قول ہے. اس میں کہ 33 سال عمر ہوگی جو جنت میں جو بھی شخص داخل ہوگا اس کی عمر 33 ایئرز. اچھا, وہ مثال استنباط کرتے ہیں مسئلہ کہ سیدنا عیسیٰ اللہ جب آسمانی دنیا سے زمین کی طرف نزول فرمائیں گے تو ان کی عمر بھی 33 سال ہوگی. جب وہ جامع مسجد دمشق کی جو مسجد ہوگی اس پہ آپ ممبر پر آپ یعنی کہ تشریف لائیں گے اور امام مہدی ہوگا, تو وہاں سے لوگ علماء اکثر کہتے ہیں کہ جو شخص جنت میں داخل ہوگا اس کی عمر 33 سال ہوگی. لیکن یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارے میں عقل سے مابرہ ہے. جیسے جنت کیسی پتہ نہیں ہے, جنت کی نعمتیں پتہ نہیں ہے, دوزخ کیسی ہے پتہ نہیں ہے. وہ جو اللہ نے پردہ ایک رکھا ہوا, پردہ حجاب ہے. اب یہاں معاملہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں مسعودی بھائی. اللہ نے اس امت کے ساتھ خاص فضل فرمایا. وہ فضل یہ ہے کہ کچھ لوگ کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو حدیث میں کہ اتنی نیکیاں ہوں گی پہاڑ جتنی ہوں گی. ایسے بلند کر کے دیکھیں اتنی نیکیاں. وہ نیکی کا ایک سبب یہ بھی ہوگا, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ایک آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُلْقَىٰ فِي سَبِيلِ الْأَمْوَاتِ. اس سے آگے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے, خوف کے ذریعے, جان کے ذریعے, مال کے ذریعے. اچھا, جب ہو گئی آزمائش, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, و بشارت صبر کرنے والوں کے لیے. اچھا, ہوتا کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من رب الرحمہ. اللہ فرماتا ہے میں اپنی رحمتوں کی بارش کر دیتا ہوں اور اللہ کی رحمت اس بندے پہ نازل ہوتی ہے. اب جن کے بچے انتقال کر گئے, وہ 6 مہینے کا ہو, 1.5 سال کا ہو, 2 سال کا ہو, ہوگا کیا؟ خصمہ, حدیث کے اندر الفاظ ہیں خصمہ. خصا کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا. کل قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے, پروردگار تو نے کیا ہمیں عمر بشری دی تھی؟ نہیں دی تھی. ہمیں بچپن میں اٹھایا تھا؟ ہاں اٹھایا تھا. تم جنت میں ہو. پروردگار ہم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے والدین کو جنت میں نہ لے جائیں. اب اندازہ کیجئے کہ وہ بخشش و مغفرت اور بندے کے لیے رحمت کا سبب بنیں گے. آج ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کچھ الفاظ ایسے ہیں ناظرین کہ جب وہ آپ زبان سے ادا کرتے ہیں آپ کلمہ کفر کر دیتے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اس سے آپ کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے. جیسے نعوذ باللہ, اللہ میں ہی رہ گیا تھا, اللہ نے میرے ساتھ ہی مصیبت کیوں نازل کی, نعوذ باللہ. تو وہ یہ وہ ہیں بالکل. اب دیکھیں فقہ جعفری کی طرف سے بھی یہ ہو نا, کچھ کلمات ایسے ادا ہو جاتے ہیں جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو جب کبھی اس طرح کی تکلیف ہو, آزمائش ہو, آپ کو شکوہ نہیں کرنا. آپ شکوہ کریں گے تو آپ اس رحمت سے دور ہو جائیں گے. آپ شکر ادا کریں گے. آپ دیکھیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, جناب سب سے معصوم کربلا, وہ شہید ہوتے ہیں. معصوم علی اصغر 6 مہینے کا خون آسمان کی طرف اچھال دیا. پروردگار تو مجھ سے راضی ہے نا. ان کے والد کو دیکھیں کس رمضان کو ان کی شہادت آئی, فزت برب الکعبہ, پروردگار میں شہادت ہوگی, کامیاب ہو گئے. جو مشکل پہ صبر کر لے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. جو مشکل کو اپنا لے, اللہ کی رضا کو اپنا لے, جو بندہ مشکل میں اللہ کی رضا کو اپنا لیتا ہے پھر جنت اسے اپنا لیتی ہے. ماشاءاللہ. تو آپ ثابت قدم رہیں, اور جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ صبر کا دامن رکھیے گا, شکوہ مت کیجیے.